لیکن پرسپشن وہ دیکھیں یہ ایک انٹرویو کیسے ہوا, جیسے میں نے کہا کہ 2 سٹرینڈز ہیں. انٹرویو کیسے ہوا, یا وہ عثمان ڈار کہاں تھے, کس کے پاس تھے, ایک دم کیسے آئے, انٹرویو کیسے ہوا, یہ تو وہ سوال ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا 7 بجے کامران شاہد صاحب نے اس کے جواب دیے بھی ہیں, اور کچھ چیزوں پہ انہوں نے ایک بڑا مزے کی بات کرنے کا, منو چھٹو ان کسی اور لب لو انٹرویو کرنا ہے, کچھ طرح کی بات بھی انہوں نے کہی جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا. منصور کا آرگومنٹ لارجلی بیسز, اور آپ کا بھی شاید لارجلی بیس کر رہا ہے اس چیز کے گرد کہ ہاؤ یہ ہوا کیسے, انٹرویو کیسے ہوا. لیکن کیا اس کا جو متن ہے کہ آپ لوگ متن کو لیٹ می آسک بریفلی کرتے ہیں, پھر میں ارشاد بھٹی سے پوچھتا ہوں کہ متن آپ کے لیے اہم نہیں ہے, اس کا جو بات انہوں نے کہی ہے, کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بات ٹھیک کہہ رہے ہو. نہیں, وہ تو دیکھیں عدالت میں کوئی ثابت ہوگی نا, جب وہ عدالت میں جاتے ہیں, جا کے عدالت میں کوئی بیان دیتے ہیں. لیکن جس طریقے سے دیکھیں جو لیڈنگ اپ ٹو اٹ کہ کیا کچھ پیچھے ہوا, صداقت عباسی صاحب ابھی تک لاپتہ ہیں, فرق حبیب لاپتہ ہیں, پھر یہ لاپتہ ہیں, ان کی فیملی ان کو ڈھونڈتی رہی, اور وہ اچانک لائیو ٹی وی پہ آ جائیں, پھر اس طرح کی باتیں, مطلب کہ آپ کو ان ایزینس فیل ہوئی. مسئلہ میں تو پہلے اسی لیے میرے ذہن میں جو سوال تھے وہ تو میں نے سارے سامنے رکھ دی کہ انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم نے گرفتار کیا. گرفتاری ہو تو ایک قانونی طریقہ کار ہے گرفتاری کا. وہ کوئی تھانہ ہوتا ہے جس میں آپ اس کو پولیس اس کو لے کر جاتی ہے, جس میں FIR ہوتی ہے, وہ کسی عدالت میں پیش کرتے ہیں کسی ملزم کو, عدالت سے آپ ریمانڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے ریمانڈ چاہیے, عدالت سے ریمانڈ دوبارہ اس کی ایکسٹینشن کی درخواست جاتی ہے, یا پھر اس کو جوڈیشل کر دیتے ہیں. کوئی پروسیس ہے نا, ملک کا قانون ہے, قانونی طریقے سے ہوتا ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ مانا تو تھا انٹیریئر منسٹر نے کہ ہم نے گرفتار کر لیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کسی کو پتا نہیں ہے, جو کہ انتظامی جو سائیڈ ہے اس کی, وہ انتظامی سائیڈ پر یہ سارے سوالات ہیں. وہ کدھر تھے, وہ اسلام لاہور پہنچے کیسے, وہ ان کا رابطہ کیسے ہوا ان کے ساتھ, وہ اس گھر میں انٹرویو دینے آئے کیسے, اور پھر اس کے بعد وہ گئے کہاں پہ, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, اس لیے کہ وہ تو مطلوب ہے. جس طرح انٹیریئر منسٹر صاحب نے اس میں بھی فرمایا کہ ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور مقدمات تھے, تو اب اچانک وہ چھٹ کس طرح گئے, ان کو کسی اور مقدمے میں کیوں نہیں پکڑا گیا. تو ایز اے صحافی ٹو بی آنےسٹ, جب اس طرح لاپتہ افراد ٹی وی اسٹیشنز پہ ایک دم سے یا ٹی وی چینلز پہ آنا شروع ہو جائیں اور آ کے وہ اس قسم کے الزامات لگائیں گے, تو کیا اس کو لوگ وزن دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. میرے خیال میں اس سے دیگر جو سوالات ہیں وہ مزید سوالات اٹھ کے سامنے آئیں گے. قانونی طور پر کچھ ہو سکتا ہے بٹی صاحب, ایک 9 مئی کے حوالے سے FIRs ہیں, قانون ایک کیس چلنا ہے اس کا, کیا یہ عدالت میں اگر عدالت میں جانا ہوتا تو بہتر ہوتا کہ میجسٹریٹ کے سامنے جاتے, اپنا بیان ریکارڈ کراتے کہ جی میں نے خود سنا, میں نے دیکھا, اندر گفتگو میرے سامنے فلاں تاریخ کو یہ گفتگو ہوئی. اس میں ایک وزن ہوتا ہے, قانونی وزن ہوتا ہے اس چیز کا. یہ تو صرف ایک پرسپشن کا وزن ضرور ہو سکتا ہے کہ پرسپشن, اور اب قانونی ورسز پرسپشن کی لڑائی شروع ہو جائے گی کہ وہ سارے کہہ رہے ہیں, دونوں کا خیال ہے کہ اس کا پرسپشن پہ کوئی اثر نہیں پڑنا, جو لارجر پرسپشن ہے اس وقت مارکیٹ. نہیں, اس میں اب اوور آل دیکھیں تو جس طرح تحریک انصاف 3 دھڑوں میں گئی ہے, جس طرح تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ رہے ہیں, جس طرح پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, انٹرویوز آ رہے ہیں, اس طرح بظاہر اس کا لگتا ہے نقصان ہوگا تحریک انصاف کو. بندے ہی ہیں نا یہ سارے جو کھڑے ہونے تھے یہ سارے. لیکن جو منصور نے بات کی کہ ووٹر کیا ٹرن ہوگا, نہیں ہوگا. اس کو عثمان ڈار صاحب کے سارے ہی اگر ہو جائیں تو اس وقت ہم جہاں پوزیشن لے چکے ہیں وہاں پوزیشن ہے, کوئی ادھر نہیں آ رہا, ادھر سے کوئی ادھر نہیں جا رہا, سارے اپنی اپنی پوزیشن لے چکے ہیں. قانونی طور پہ اس ملک میں اسحاق ڈار صاحب حدیبیہ کے خلاف وعدہ معاف گواہان کے لکھ کے دے کے گئے تھے, اور پھر وہ میجسٹریٹ کے سامنے لکھ کے دے کے گئے تھے, اور جس وجہ سے ان کی سزا معطل ہوئی تھی اس سے پھر گئے تھے, اور پھر وہ وزیر خزانہ بھی بنے. تو یہ وقت چند لمحے بندہ کہیں بھی مکر سکتا ہے, کچھ بھی قانونی طور پہ کچھ بھی نہیں فی الحال نہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا, جو اطہر بھائی نے, جو منصور بھائی نے, کہ آئے کیسے, پہنچے کیسے, ادھر سے کیسے آئے, انٹرویو میں کیسے. لیکن مجھے بتائیں کوئی نئی چیز انہوں نے کہی ہو, کوئی چیز آپ نے نہ سنی ہو, مجھے یہ بتا دیں. تینوں بھائی بیٹھے, کوئی ایک چیز بتائیں. زمان پارک میں کئی مرتبہ ہم نے سنا, کئی مرتبہ انٹرویوز میں ہوا, کئی اور سیاستدانوں نے تحریک انصاف نے کہا زمان پارک میں میٹنگز ہوتی تھی, زمان پارک جڑا ہوا تھا. آئدر صحیح ہے غلط ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. یہ اگر اس کو مبینہ طور پہ کر لیں یا ایک کر لیں کہ یہ سارے زمان پارک 2 گروپ تھے, سب کو پتا ہے. اگر آسم ابھی جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ زیادہ اپنے آپ آؤٹ سائڈر گروپ مانتے ہیں کہ ہم آؤٹ سائڈر گروپ تھے جس کو گھاس نہیں ڈالی جاتی. فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنانا تھا,
آصم منیر صاحب کو نہیں لگانے دینا تھا، لانگ مارچ اس لیے ہوا تھا، یہ ساری چیزیں وہ بتا تو کانٹینٹ وائز انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ لانگ مارچ ہوا کیسے تھا. یہ بالکل اوپر ہونا چاہیے، ساروں کو ہونا چاہیے، اس میں کون کون پیچھے تھے کون آگے تھے سارا آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو نئی لوگوں کو پتا تھی، جو انہوں نے کوئی نئی بات کی، پرانی بات کی، کانٹینٹ وہی تھا جو وہ انہوں نے بولا. اور دوسری چیز، دوسرا آپ دیکھ لیں 25 دن اور اس کے بعد کس طرح پہنچے اور پھر کہاں گئے اور کیا ہوا.